السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ کشمور واقعے کے ہیرو اے ایس آئی کے لیے 20 لاکھ روپے کا اعلان، تمغوں کی سفارش۔ آئی جی پولیس سندھ نے کشمور میں ماں بیٹی زیادتی کیس کے ملزم کو پکڑنے والے اے ایس آئی محمد بخش بڑو کو تمغہ شجاعت اور ان کی بیٹی کو ستارہ امتیاز دینے کی سفارش کر دی۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں کشمور پولیس کے بہادر اے ایس آئی محمد بخش اور ان کی بیٹی کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی، جس میں آئی جی سندھ مشتاق مہر اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے شرکت کی۔ اے ایس آئی محمد بخش اور ان کے اہل خانہ کا شاندار استقبال بھی کیا گیا۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے تقریب سے خطاب میں اے ایس آئی کے لیے محکمہ پولیس کی طرف سے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا اور تمغوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اے ایس آئی اور ان کی بیٹی نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بیٹی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی کے لیے ایک اور بڑا عالمی اعزاز۔ پنجاب یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز کو دنیا کے بہترین 2% محققین میں شامل کر لیا گیا۔ شاندار بین الاقوامی کامیابی پر وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے اساتذہ کو مبارکباد دی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا کی جاری کردہ فہرست کے مطابق پنجاب یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ڈاکٹر خالد محمود، ڈین فیکلٹی آف سائنس ڈاکٹر محمد شریف اور شعبہ میتھمیٹکس کے ڈاکٹر محمد اکرم دنیا کے بہترین 2% محققین میں شامل ہو گئے۔ بہترین محققین کی عالمی درجہ بندی میں تمام شعبوں سے 1,60,000 محققین کو شامل کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے محققین کو اپنے تحقیقی مقالات کی بین الاقوامی جانچ پڑتال کی بنیاد پر منتخب کیا گیا۔ ذیابیطس کی روک تھام میں کردار ادا کرنے والے ماہرین کے لیے ایوارڈز۔ پاکستان میں ذیابیطس کی روک تھام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے 4 معروف ماہرین صحت کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ ذیابیطس کے مرض کے خلاف آگاہی اور دیگر ڈاکٹروں کی ٹریننگ کرنے والے 8 دیگر سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے نمایاں ڈاکٹروں کو سٹار ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ ذیابیطس کے مرض کے خلاف نمایاں خدمات انجام دینے کے اعتراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں پاکستان میں بابائے ذیابیطس کا لقب پانے والے پروفیسر ڈاکٹر نعیم الحق، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز وہرا، پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن اور پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام شامل ہیں۔ نجی خلائی کمپنی کے راکٹ اور کیپسول کے ذریعے خلاء ورد مدار میں روانہ۔ 3 امریکی اور 1 جاپانی خلاء ورد پہلی مرتبہ کسی نجی خلائی کمپنی کے بنائے ہوئے راکٹ اور خلائی جہاز کے ذریعے زمین کے نچلے مدار میں 408 کلومیٹر کی بلندی پر زیر گردش بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچ گئے۔ اسپیس ایکس کمپنی نے دوسری مرتبہ ناسا کے لیے اپنی سہولیات فراہم کی ہیں۔ امریکی سرکاری خلائی ادارے ناسا نے اس موقع کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ ناسا کی جانب سے کسی نجی کمپنی کو راکٹ سازی اور نچلے ارضی مدار میں خلاء وردوں کو بھیجنے کی سند دی گئی ہے۔ صرف 12 منٹ میں ڈریگن نامی کیپسول کو فالکن راکٹ کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچا دیا گیا اور اس طرح ایک اور شعبے میں ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کی افادیت سامنے آ گئی ہے۔ حال ہی میں وفات پانے والے ڈین جونز کی اہلیہ نے پاکستانی کرکٹرز کی جانب سے ان کے مرحوم شوہر کو خراج تحسین پیش کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ پی ایس ایل 5 کے پلے آف مرحلے میں کوالیفائر میچ سے قبل ڈین جونز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سابق آسٹریلوی کرکٹر کی تصویر لگا کر احترام میں خاموشی اختیار کی گئی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے گراؤنڈ میں جمع ہو کر ڈین جونز کے نام کا پہلا حرف ڈی بنایا۔ پلیئرز نے سیاہ پٹیاں باندھ کر میچ میں شرکت کی۔ دوسری جانب کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ اور لیجنڈری کرکٹر وسیم اکرم سابق ہیڈ کوچ ڈین جونز کو یاد کر کے افسردہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ ڈین جونز اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ منسلک رہے۔ ان کی سرخ ڈائری بڑی مشہور ہوئی جس میں وہ نوٹس لکھتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کراچی کنگز کی کوچنگ سنبھالی تو ڈائری کا رنگ نیلا ہو گیا۔ ڈین جونز کھلاڑیوں میں انتہائی مقبول تھے اور اپنی اہلیت کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حارث رؤف T20 میں رواں سال 50 شکار کرنے والے پہلے بالر بن گئے۔ انہوں نے یہ سنگ میل پی ایس ایل 5 کے دوسرے ایلیمنیٹر میں سابق کپتان شاہد افریدی کو بولڈ کر کے حاصل کیا۔ یہ رواں سال ان کا 31واں میچ تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ٹاپ پر موجود شاہین شاہ افریدی اب 33 میچز میں 48 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ افغانستان کے راشد خان نے بھی 48 شکار کیے لیکن 39 میچ کھیلے ہیں۔ حارث رؤف ایک کیلنڈر ایئر میں 50 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بالر بھی بن گئے۔
اس سے قبل وہاب ریاض، سہیل تنویر اور یاسر عرفات یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔ عرفان محسود سب سے زیادہ ریکارڈ بنانے والے واحد کھلاڑی بن گئے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے عرفان محسود پش اپس کے سب سے زیادہ ریکارڈ بنانے والے واحد کھلاڑی بن گئے۔ عرفان محسود نے 2 انگلیوں پر 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 16 پش اپس لگائے اور پش اپس کا سب سے مشکل اپنا ہی ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ عرفان محسود کے 37ویں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی تصدیق کر دی گئی۔ عرفان محسود نے اس سے قبل 12 پش اپس کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ پاکستانی ایتھلیٹ عرفان محسود نے 14 اگست کو ریکارڈ اٹیمپٹ کیا تھا۔ عرفان محسود بھارت، امریکہ، عراق، برطانیہ، فلپائن، اٹلی کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ عرفان محسود متعدد بین الاقوامی ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں اور مزید ریکارڈز بنا کر ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ فضائی آلودگی جذب کرنے والی ایک دیوار 780 درختوں جتنی مؤثر۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں آج کل ایک عمارت کی بڑی دیوار عام لوگوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بظاہر اس دیوار پر عام سا پینٹ استعمال کرتے ہوئے مصوری کی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہی پینٹ نائٹروجن آکسائڈز کی اتنی فضائی آلودگی جذب کرتا ہے کہ جتنی 780 درخت کر سکتے ہیں۔ زہریلی قہر یا اسموگ کی ایک بڑی وجہ یہی نائٹروجن آکسائڈز ہوتے ہیں۔ اس پینٹ میں رنگ کے ساتھ ساتھ فوٹو کیٹلسٹ کہلانے والے خاص مرکبات بھی شامل کیے گئے ہیں جو نائٹروجن آکسائڈز کی فضائی آلودگی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دھوپ میں موجود الٹرا وائلٹ شعاؤں کو استعمال کرتے ہوئے نمی کی مدد سے ان نقصان دہ گیسوں کو بے ضرر مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ امریکی ڈاکٹر نے ماسک کی وجہ سے چشمے پر آنے والی دھند کا حل بتا دیا۔ دراصل جب ماسک لگایا جاتا ہے تو سانس لینے کی وجہ سے ناک سے نکلنے والے بخارات چشمے پر دھند کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم ایک امریکی ڈاکٹر نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ اگر آپ کو اپنی ناک پر ماسک رکھنے یا اس کی وجہ سے چشمے پر دھند کے مسائل کا سامنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ماسک لگانے کے بعد ناک پر ایک سنی پلاس لگائیں۔ ڈاکٹر ڈینیل نے کہا کہ ماسک پر اس جگہ سنی پلاس سے حیران کن کام ہوگا اور چشمے پر دھند نہیں آئے گی۔ ٹویٹر پر اکثر صارفین نے ڈاکٹر ڈینیل کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ کئی ماہ سے اس مسئلے کا شکار تھے اور اب ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ دہی اب ہڈیوں کے فریکچر کے لیے مفید۔ دہی میں بعض بیکٹیریا دریافت ہوئے ہیں جو نہ صرف ہڈیوں کے فریکچر کو تیزی سے مندمل کرتے ہیں بلکہ آپریشن کے بعد انفیکشن اور پیچیدگیوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ تجرباتی طور پر دہی سے اخذ کردہ ایک قسم کے جیسومے کو الگ کر کے جب ٹوٹی ہڈیوں کی جراحی میں استعمال کیا گیا تو اس سے بہت فائدہ ہوا کیونکہ زخم تیزی سے بھرا اور انفیکشن میں کمی واقع ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔